السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیں، ناول جو ہم ریڈ کر رہے ہیں وہ ہے کبھی رنجشیں کبھی غربتیں، اور اس کی رائٹر ہیں ابھی حالی۔ تو چلیے پھر بلا وقت ضائع کریں ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ کدھر ہو تم؟ ارحم زکوان اونچی آواز میں ڈھار رہا تھا۔ جی کیا ہوا ہے؟ وہ ہانپتی ہوئی اوپر آئی تھی۔ تو تم نے ابھی تک کھانا کیوں نہیں بنایا؟ وہ انتہائی غصے میں بولا تھا۔ وہ میری طبیعت بہت خراب تھی۔ ارحم نے ساری رات مجھے سونے نہیں دیا۔ میرے سر میں بہت زیادہ درد ہے۔ چٹاخ آرام کا محض بہانہ ہے، جھوٹی عورت۔ وہ اس کے نزدیک ہوتا زوردار تھپڑ مارتے ہوئے بولا تھا۔ ارحم زکوان کے ہاتھ کا بھاری تھپڑ سہتے ہوئے اس کے حواس جھنجھلا گئے تھے۔ پہلے ہی اس کے سر میں اتنا درد تھا، اب تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دماغ کی نس پھٹ جائے گی۔ میں واپس آؤں تو مجھے کھانا بنا ہوا ملے اور میری شرٹس دھو دینا، وہ آرڈر کر کے چلا گیا، جبکہ انیبہ زمان کو ایسا لگتا تھا جیسے اس کی سانسیں ختم ہونے والی ہیں۔ اپنے پھٹتے سر کو قابو پاتے وہ اٹھی تھی اور 2-4 پین کلرز تھیں، سکون آ جائے، اور پھر چکن بنا کے روٹیاں بنا کے ہاٹ پاٹ میں رکھتے تقریباً 1 گھنٹے میں فارغ ہوئی۔ اس کے بعد شرٹ دھو کر آئی، لیکن ارحم کے کپڑے چینج کروا کر فارغ ہوئی کہ اسے دودھ دے سکے۔ زور کا چکر آیا تو اس نے بہت کوشش کی کہ وہ خود ہوش میں رکھے۔ بے بسی سے پھٹتے سر کو قابو کیا۔ آنسو آنکھوں سے بہنے لگے، مگر آنکھوں کے اندھیرے آتے ہی بیڈ پر گرتی چلی گئی۔ ارحم زکوان نے جب گھر میں قدم رکھا تو ارحم کے رونے کی آواز سنتا اپنی مٹھیاں بھیجتا اوپر گیا۔ میرا معصوم بچہ رو رہا ہے اور یہ عاشق کو غم منا رہی ہوگی۔ وہ اس کے لیے انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کرتا جا رہا تھا۔ وہ جب اوپر پہنچا تو ارحم کو دیکھا، جس کا ورد کا گلا خراب ہو گیا تھا۔ گھٹیا عورت، آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ بولا، جو بیڈ پر اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ وہ آس پاس جا کے چیخا، مگر اس کو ایک پوزیشن میں اوندھا دیکھ کر گڑبڑا کر احساس ہوا۔ اس نے جلدی سے اسے سیدھا کیا، مگر اس کا بکھرا بال، ملیحہ سا حلیہ اور آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان دیکھ کر اس کے دل میں گھونسا پڑا تھا۔ ایک دم سے پریشان ہو کر اس کا گال تھپ تھپایا، مگر کوئی رسپانس نہ پاتا دیکھ کر پریشانی سے ڈاکٹر کو کال کرنے لگا۔ ڈاکٹر کا کال اس کو اٹھا کر سیدھا کیا اور بلینکٹ ڈال کر واش روم سے تھوڑا سا پانی اس کا دوپٹہ گیلا کر کے اس کا منہ صاف کیا۔ اس کے اپنے ہاتھوں سے بال سنوارے، دوپٹہ اس کے سر پر گرایا، اور ارحم کے کپڑے بیڈ پر بکھرے تھے، وہ ٹوکری میں پھینکنے تھے، جو بھوک سے روتا روتا سو گیا تھا۔ اس کے بارے میں سوچا تھا کہ انابیہ کو لے کر ٹینشن میں تھا۔ بیل بجی تو دروازہ کھلا، ڈاکٹر صاحب کو اندر لے کر آیا۔ یہ میں دوائی دے رہا ہوں، آپ نے ان کو دینی ہے، ابھی تو زیادہ پین کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں، ویسے انہوں نے بہت زیادہ مقدار میں کوئی میڈیسن لی ہے، جس صورتحال میں نبض پھٹ جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ یہ میڈیسن دے رہا ہوں، کھانا کھانے کے بعد لازمی دیجیے گا، ڈاکٹر چیک اپ کے بعد بولا، اور ان کے خوراک کا خاص خیال رکھنا ہے، کم نیند کی وجہ سے ان کی کنڈیشن خراب ہوئی ہے۔ باقی ٹینشن مسائل ہر گھر میں چلتے ہیں، لیکن ان کا خاص خیال رکھیے گا، وہ اس سے مصافحہ کرتے ہوئے بولے تھے، جبکہ وہ ان کو دروازے تک چھوڑ کر آیا تھا۔ واپس آیا تو پہلے کچن میں گیا، وہاں ایک دودھ کا گلاس بوائل کیا اور کچھ بسکٹس کیبنٹ سے نکالے، اور وہ اوپر چلا گیا۔ دودھ اور بسکٹ دراز میں رکھا تھا۔ ہلکا سا پانی کا چھڑکاؤ منہ پر کیا۔ اس پر پڑتے ہی وہ ہلکی ہلکی آنکھیں کھول گئی اور اس کو عجیب نظروں سے دیکھا، جسے اس کو پہچانا ہی نہ ہو۔ یہ دودھ پی لو اور ساتھ میں کچھ کھا لو، میڈیسن بھی کھانی ہے، وہ نرمی سے بولا۔ میں نے نہیں پینا دودھ، وہ یہ کہتے ہوئے منہ موڑ گئی تھی۔ پہلے تو میری بھوک کی وجہ سے تھپڑ پڑا تھا، اب میں ایک اور کھینچ کر لگاؤں گا، وہ ایسے کہتے ہوئے سر کے نیچے ہلکا سا ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ انابیہ کی تو اپنی طبیعت خرابی اور اس کی ذرا سی قربت پر ہوش اڑے تھے۔ پلیز مجھے نہیں کھانا، وہ اس کو اپنے نزدیک بیٹھے دیکھ کر گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے کھلانا آتا ہے مسز ارحم زکوان، وہ ٹیبل پر سے دودھ کا گلاس اٹھاتے ہوئے زبردستی پلانے لگا۔ میں خود پی لیتی ہوں، میرا ہاتھ سلامت ہے، مجھے دے دیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ساتھ کھا لو، اور بسکٹ پکڑاتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے دودھ کے ساتھ 2-3 بسکٹ کھائے اور دودھ کا گلاس ختم کیا تو ارحم نے ہتھیلی سامنے کی جس پر پین کلرز تھیں۔ کھانی ہے یا میں کھلاؤں؟ اس کو تنگ ہوتے دیکھ کر وہ آنکھ مار گیا تھا، جبکہ انابیہ نے جلدی سے گولی لی تھی۔ وہ کہیں اور حرکتیں ہی نہ کر ڈالے۔ میں آ رہا ہوں، تم عیش کرو۔ کل تک وہ یہ کہتا ہوا ارحم کی فکر میں کچن چلا گیا تھا۔ میں کیا بکواس کر گئی تھی، میری دوست کے سامنے نہ آنا۔ اریبہ نے
اپنی کھولن اتاری تھی، کیونکہ فاطمہ اس کو ملنے آئی تھی تو ایشل ہی چائے دینے گئی۔ جب فاطمہ نے ایشل کے جاتے ہی اس کی تعریف کی، ہائے کتنا پیارا چاند تم لوگوں کے گھر میں ہے، ملازمہ ایسا لگتا ہے شہزادی ہے، کتنا وائٹ کلر ہے، جیسے ملائی کی بنی ہوئی ہو۔ اور وہ اتنا متاثر نظر آ رہی تھی جسے دیکھ کر اریبہ کا تو جلن سے برا حال تھا۔ تمہیں ایٹیکیٹس نہیں سکھائے؟ جب کسی کے کمرے میں جاتے ہیں تو دروازہ نوک کر کر آتے ہیں، لیکن تمہیں کون سی تمیز سکھائی ہے تمہاری گھٹیا ماں باپ؟ چپ، ایک دم چپ، بس بہت ہو گیا، ایک لفظ اور نہیں۔ بہت سن لیا تم نے اور بہت سنا لیا تم نے، میں تمہاری مار بھی برداشت کر لی، اپنے اوپر الزامات بھی سہ لیے، لیکن اب ایک لفظ اور میرے ماں باپ کے خلاف ایک لفظ بھی بولا تو میں منہ توڑنے میں دیر نہیں لگاؤں گی۔ ابھی اریبہ نے اپنے الفاظ مکمل بھی نہ کیے تھے وہ چیخ کر بولی، یو آر بچ، تمہاری اتنی ہمت! اریبہ نے اسے مارنے کے لیے ہاتھ آگے کیا تھا جب ایشل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا تھا۔ خبردار، یہ انگلی بھی ساتھ نہیں رہے گی، اب یہ غلطی سے بھی مت کرنا، میرے ہاتھ سلامت ہیں، اب اگر ایسی حرکت کی تو خود کا بھی انجام دیکھ لینا۔ اب حیران ہونے کی باری اریبہ کی تھی، ایک دم سے اس کے ہوش ٹھکانے لگے تھے، جبکہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کی شیرنی جیسی دھاڑ کو سنا تھا جو اتنے عرصے بعد اعتماد والی اریبہ لگ رہی تھی۔ شاہزر یوسفزئی اتنی بدگمانی کے بعد بھی اس سے بہت زیادہ امپریس ہوا تھا۔ تمہیں تو بتاؤں گی مجھ سے پنگا لینے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ جب اریبہ سے کچھ نہ ہو سکا تو دھمکی دے کر چلی گئی۔ میرے سامنے تو بھیگی بلی بنی ہوتی ہے ایشل میر خان، وہ جو اپنے آپ کو ریلیکس کر رہی تھی۔ اریبہ کی بکواس سننے کے بعد اب شاہزر کو کلپنگ کرتے ہوئے وہ اپنی طرف آتے دیکھا تھا جو اس کے قریب آتے ہوئے طنزیہ گفتگو کر رہا تھا۔ ویسے وہ جھوٹ تو نہیں کہہ رہی تھی، جبکہ وہ اس کے قریب کھڑے دیکھ کر سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی، جبکہ شاہزر نے اس کا بازو پکڑ کر روکا تھا۔ بازو چھوڑے میرا سردار شاہزر یوسفزئی، وہ ایک ایک لفظ چباتی ہوئی تھی، جبکہ شاہزر اس کے لہجے کی بغاوت صاف دیکھ چکا تھا۔ سچے تو یہ حویلی والے ہیں، میں جھوٹی ہوں، بد کردار ہوں۔ بکواس بند کرو اپنی، چلو کمرے میں، تمہارے ہوش ٹھکانے لگاتا ہوں، بہت کر لی تم نے بکواس۔ وہ اس کی اونچی آواز ہوتے دیکھ کر اس کو گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا اور بیڈ پر دھکا دے دیا۔ اب بولو کیا بکواس کی؟ ملازموں کے سامنے اونچا، بہت اونچا بولا۔ تم اب جو کرنی ہے نا مجھ سے کرو۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے وہ بکواس کر رہی تھی، اس نے میرے ماں باپ کی تربیت میں انگلی اٹھائی تھی، ایشل نے واضح الفاظ میں کہا تھا۔ تو کیا وہ جھوٹ بول رہی تھی؟ نہیں، وہ بالکل سچ کہہ رہی تھی۔ آپ کو اس پہ سچائی پہ یقین ہے تو میرے کردار کی صفائیاں کیوں مانگ رہے ہیں؟ حالانکہ آپ کو پتہ ہے میں جمال میرا عاشق تھا، تو پھر مجھ جیسی بد کردار لڑکی سے اتنی صفائیاں کیوں مانگ رہے ہیں؟ ایشل کو خود نہیں پتا تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے، پر مسلسل ذہنی ٹینشن اور زیادہ کام کی وجہ سے اس کی روح بدسکون رہتی تھی۔ یہ چڑچڑاپن اس کی ذات کا حصہ بن گیا تھا کہ بکواس کی واقعی گھٹیا عورت ہو جو اپنے عاشق کے قصے اپنی زبان سے بیان کر رہی ہو۔ وہ اس پہ جھکتا اس کا منہ دبوچتا ہوا بولا تھا۔ ایشل کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر شاہزر یوسفزئی صحیح معنوں میں اس کا دماغ گھوما تھا۔ چھوڑے مجھے، جب آپ کو پتہ ہے تو روز مجھ جیسی ناپاک کو چھو کر کیوں پلید ہوتے ہیں؟ وہ اپنی ساری جھنجھلاہٹ اس پر اتار رہی تھی۔ میرا کوئی کردار جو نہیں ہے، لیکن ایک دن میرا اللہ یقین کرے گا میں کیسی ہوں، وہ میری سنے گا، میں مر جاؤں گی تو اس سے جا کر سب کی شکایت کروں گی۔ میں کہوں گی اے اللہ تیرے لوگوں میں مجھے خوش رہنے نہیں دیا، میں ہر اس شخص کی رب کے سامنے شکایت کروں گی، انہوں نے میری سانسیں چھین لی تھیں۔ میں کہوں گی اللہ مجھے کسی نے جینے کا حق ہی نہیں دیا تھا، لیکن ان سب میں سر فہرست تم ہوں گے سردار شاہزر یوسفزئی۔ میں سب سے پہلے تمہارا گریبان پکڑوں گی۔ میں محشر میں اللہ سے کہوں گی کہ اس شخص کو تو نے میرا محافظ بنا کر بھیجا تھا نا، لیکن یہ میری روح کو، میری پاکیزگی کو داغدار کر گیا، میری جینے کی وجہ لے گیا۔ وہ اس کے سینے پہ انگلی لگاتے ہوئے بولی تھی۔ میں اللہ سے کہوں گی کہ تیری دنیا والے مجھے جینے نہیں دیتے، لیکن میں تجھ جیسے شفاق لوگوں سے کیوں کہہ رہی ہوں؟ میں یہ تو اپنے اللہ سے کہوں گی نا۔ اس کی بکھری حالت کو دیکھتا جو ملازموں کے کپڑوں میں بہت ابتر لگ رہی تھی، وہ شہزادیوں جیسے ٹھاٹ باٹ رکھنے والی لڑکیاں آج اپنی زندگی سے ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس کی شکایت خدا سے نہ کرتے،
خدا سے نہ کرتے ہوں گے جتنی اس کی بیوی نے اپنے رب کے پاس رکھی ہوں گی۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ اریبہ کی باتوں میں آ کے اس کی زندگی جہنم بنا گیا تھا اور اپنے لیے جہنم تیار کر چکا تھا۔ وہ جانے لگی تھی، بڑی شدت سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تھا اور بہت زور سے اپنے ساتھ بھینچا، جیسے وہ واقعی اس کو چھوڑ کر جا رہی ہو۔ چھوڑیں آپ مجھے، آپ پلید ہو جائیں گے، مجھے مت چھوؤ، تم داغدار ہو جاؤ گی۔ وہ زبردستی سے اپنا آپ چھڑانے لگی تھی۔ وہ اسے پکڑتا بیڈ پر لے آیا جو کہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ شاہزر نے جلدی سے ٹیبل سے اسے پانی کا گلاس پلانے لگا جو کہ وہ ہاتھ مار کر گرا چکی تھی۔ اس کا گلا تک خشک ہو گیا تھا۔ مجھے بخش دو، میری زندگی، میرا سب کچھ تو چھین چکے ہو۔ اس کے الفاظ سننے سے پہلے ہی وہ اس کو اپنی طرف کھینچتا، اس کے لفظوں کو توڑتا چلا گیا تھا، جبکہ ایشل خود کو اس کی گود میں اور اس کو اپنے آپ میں دیکھ کر اب ہوش میں آئی تھی۔ وہ کچھ دیر خود کو اس سے چھوڑنے کی مزاحمت کرتی رہی، لیکن تھک ہار کر اسی ظالم کے گرد دونوں ہاتھ باندھ دیے تھے۔ اور شاہزر یوسف زئی بھی سوچتا رہ گیا کہ ابھی تو وہ چیرنے پھاڑنے پر آئی تھی اور اب اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ عورت اپنے جسم پر لگی چوٹ تو بھول گیا، لیکن اپنی روح پر لگے زخم کو نہیں مرتے دم تک بھول سکتی تھی۔ وہ اس کو چھوڑتے اب اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا، جو نگاہوں میں شکوہ لیے سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے میں بہت برا ہوں، تم تو ہر بار کبھی کاندھے پر تو میرے سینے پر سر رکھ کر اپنا بوجھ ہلکا کر لیتی ہو، لیکن تم نے مجھے کبھی اپنے کندھے پر سر رکھنے نہیں دیا۔ وہ اس کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر اٹھ کر بیڈ سے اتری۔ وہ اس کو زور سے پکڑتا بیڈ پر بٹھا گیا تھا اور اپنا سر اس کی گود میں رکھتا اس کے گرد بازو حمائل کر گیا۔ میں اپنا ادھار نہیں رکھتا، کسی پر بھی نہیں، اور بیوی پر تو بالکل بھی نہیں۔ مجھے خبردار، مجھے سونے اب تمہارے بولنے کی آواز نہ آئے۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی غم شیئر کروں۔ مجھ جیسی برکردار لڑکی کے ساتھ آپ اپنا غم کیوں شیئر کرنے لگے ہو؟ وہ اپنے پیچھے سے اس کی بازو علیحدہ کرتے ہوئے جو چونک کر اس کی طرف سے چمٹا ہوا تھا۔ آپ اریبہ سے شادی کر لیں، آپ جب تک میری زندگی ہے بس اس حویلی میں اپنی سانسیں میں پوری کر رہی ہوں، وہ ختم ہو گئیں تو دفنا دینا، بس دفنانا ہی تو رہ جائے گا۔ بس میری یہ خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے ایک حسرت سے اپنے بابا کی حویلی میں کچھ دن رہ سکوں، جس سے میں پہلے ہنستی مسکراتی تھی جب مجھ پر کوئی پابندیاں نہیں تھی۔ میرے باپ میری ہر خواہش پوری کرتے تھے، اب بس اتنی سی خواہش ہے کہ ایک دفعہ پہلے کی طرح بنا وجہ کے کہکے لگا سکوں۔ وہ اپنے خیالوں میں بولتی شاہزر یوسف زئی کی ذات کو جھنجھوڑ چکی تھی۔ اس نے اپنا سر سیدھا کیا تو آنسوؤں کے کچھ قطرے اس پر گرے تھے، لیکن ایشل کی طرف دیکھتا وہ پتھر کا ہو چکا تھا۔ وہ جو اس کے آنسو دیکھ چکا تھا۔ اٹھو، اس نے مصنوعی غصے میں کہا تھا، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ شاہزر نے 2-3 دفعہ پکارا، پر اس پر کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ کر وہ زبردستی اٹھاتا اسے اپنے شال کے حصار میں دیتا باہر نکلا تھا۔ اریبہ جو فون پہ کسی سے باتیں کرتی ہنس ہنس کر اوپر آ رہی تھی، ایشل کو شاہزر کے بازوؤں میں کھڑا ہوتا دیکھ کر وہ غصے سے آگ بھگولا ہو گئی تھی۔ تم اس بد کردار عورت کو اپنانے کے لیے تیار ہو چکے ہو؟ خبردار جو تم نے میری بیوی کو بد کردار کہا، میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ تم نے جمال کے ساتھ مل کر جو سازش رچائی ہے نا، شکر کرو میں تمہیں زندہ دفنایا نہیں تو سردار شاہزر یوسف زئی کی زندگی میں عمل دخل کرنا ہے تو وہ اسے اس کے انجام تک پہنچا کر رہتا ہے۔ تو اپنے گھٹیا منصوبے میری بیوی پر مت کرنا، اور میرے بھائی کی موت میں اللہ کی رضا تھی، وہ خود ہی بدلہ لے لیں گے۔ آئندہ اپنی بھابھی کی عزت کرنا، نہیں تو میں کروانا جانتا ہوں۔ وہ یہ کہتا اسے لیتا دوسری سائڈ سے گزر گیا، جبکہ اریبہ نے جو کنواں ایشل کے لیے کھودا تھا وہ خود اس پر جا گری تھی۔ وہ ایشل کو لے کر جیپ کے پاس آیا اور اسے دروازہ کھول کر اس میں بٹھایا جو کہ گمسم سی کھڑی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ ایشل کو شہر لے کر جانے کا، وہ اسے کچھ دن حویلی سے دور رکھے گا، وہ فریش ہو جائے گی، ان تلخ باتوں کو بھول جائے گی۔ جیپ حویلی سے نکلی تو اریبہ کا دل جل کر خاک ہو گیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس نے ایشل کو دیکھا جو اس کے ساتھ لگی سو رہی تھی۔ اس کے سفید رنگ پہ تو کوئی اثر نہ ہوا تھا، لیکن وہ کمزور لگ رہی تھی، ایسا لگتا جیسے صدیوں کی بیمار ہو۔ اسے بے سختہ پیار آیا تھا اس پہ۔ اس میں تمہیں میں ہر دنیا کی خوشی دوں گا پیاری لڑکی، تم اتنے ظلم کی حقدار نہیں تھیں جتنا میں نے تم پہ کیا، تم جتنی بھی ناراض ہو، لیکن میں اب تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ اب یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ وہ دل میں عہد باندھ رہا تھا
جب لالی کو اپنی گاڑی کے سامنے مونچھوں کو تاؤ دیتے دیکھا، شاہزر نے جلدی سے ایشل کا سر اسٹیئرنگ پر سیٹ پہ رکھا اور اپنی شال سے اسے ڈھانپا۔ وہ لالی کی ایک بھی غلیظ نظریں اس پر نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا جو ہر وقت کتے کی طرح راستہ روکتے رہتے ہو؟ وہ گاڑی سے نکلتا ہوا غضبانہ لہجے میں بولا۔ بھائی سیدھا اور صاف مطلب ہے تم سرداری سے اتر جاؤ، لالی اپنے منہ سے پان تھوکتا ہوا بولا۔ بلی کے خواب میں چھیچڑے، شاہزر رستے سے ہی ہنسا تھا۔ ایک بات کہوں، چوڑیاں پہن کر بیٹھ جاؤ تو وہ تجھ پہ سجتی ہیں۔ تم میں کوئی بات ہو تو ان میں گاؤں والے تمہاری سرداری دے دوں نا، لیکن میں نے ان معصوم لوگوں پر تمہارا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے راستہ لو اپنا۔ اور شاہزر یوسف زئی یہ کہتا بڑی شان سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ یہ باتیں تجھے بہت مہنگی پڑیں گی سردار یوسف زئی، تیرے گھر کی عزت کو نہ رلایا تو میرا نام بھی لالی نہیں اور تیرا ٹھکانہ قبر میں ہے۔ جس طرح سے تیرے بھائی کو مارا ہے اسی طرح تیرا سینہ چھلنی کروں گا، تجھے تیرے ہی تریاک سے مرواؤں گا۔ سردار میر خان کو بھی اپنی پگڑی پر بہت ناز تھا نا، تیری طرح اسے تو مسل کر رکھ دیا۔ اب تیری ہی باری ہے۔ ویسے سردار میر خان کی بیٹی تو چاند ہے، کیوں نہ تعریف ہو جائے؟ پیچھے کھڑا خباثت سے مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا کہہ رہا تھا، جو ایشل کو دیکھ چکا تھا لیکن اپنا ٹھرکی پن شاہزر پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اکیلا ہے تو شاہزر یوسف زئی نے اس کے دانت توڑ دینے ہیں، اس لیے سرداری والی بات کی تھی۔ شاہزر نے فلیٹ میں گاڑی روکی تو ایشل کو بھی ابھی سوتا ہوا پایا۔ شاہزر اترا تو دوسری طرف سے دروازہ کھول کر اسے نرمی سے اپنے بازو میں اٹھاتا کمرے میں لے گیا۔ اسے بیڈ پر لٹاتا کمفرٹیبل نکال کر اس پر دیا اور خود اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنے چلا گیا تھا۔ ایشل کی آنکھ کھلی تو خود کو اجنبی جگہ پر پایا تھا، لیکن فلیٹ پر نظر پڑتے ہی اٹھ بیٹھی تھی۔ اب میرا دل ان چیزوں سے بہلاؤ گے سردار یوسف زئی، لیکن تم نے میری روح زخمی کی ہے، یہ تو تم بھول سکتے ہو، لیکن میں نہیں۔ اتنی آسانی سے اپنے کردار پر لگائے گئے زخم نہیں بھولوں گی۔ کیا میری زندگی اتنی سستی تھی جو تم نے بے مول کر دی؟ مجھے کسی سے شکوہ نہیں تھا۔ کیا میری زندگی اتنی سستی تھی جو تم نے بے مول کر دی؟ مجھے کسی سے شکوہ نہیں تھا، لیکن تم پھر سے میری زندگی کو جہنم بنا دو گے۔ میں ہمدردی کا لیا گیا سہارا قبول نہیں کر سکتی، اب تو مرتے دم تک تم پر یقین نہیں کروں گی۔ مجھے چائے تو بنا دو، صبح سے تھک گیا ہوں۔ ہاں، آپ کو ملازمت جو مفت میں ملی ہوئی ہے، آپ نے مجھے باندھی جو بنا کر رکھا ہے، چائے بنا کر لاتی ہوں۔ کہیں تو آپ کے جوتے بھی اتار دوں جو آپ لوگوں نے ہمیں سمجھا ہوا ہے، وہ کاٹ کھانے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ کیا سمجھا ہوا ہے؟ وہ بھی ذرا انداز میں پوچھ رہا تھا۔ پاؤں کی جوتی سمجھا ہوا ہے آپ نے ہمیں، جب چاہا پہن لیا اور جب چاہا اتار دیا۔ زندگی اتنی بے مول کر دی ہے، عورت ذات کو نہ سستا سمجھ رکھا ہے، وہ کیا نہیں سہتی، ماریں برداشت کرتی ہے، کہیں اس کا گھر نہ ٹوٹ جائے۔ جب پہلی دفعہ شادی کے بعد مرد مارتا ہے نا تو اپنے ماں باپ کا خیال کرتی ہے کہ کہیں وہ جوان بیٹی کو مطلقہ دیکھ کر زندہ درگور نہ ہو جائیں۔ وہ بھی عورت چپ چاپ سہ لیتی ہے۔ پہلے جب مارتا ہے تو عورت اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہے، پھر جب چند سالوں بعد مارتا ہے تو وہ اپنی گود میں دیکھے بچے کو دیکھ کر چپ ہو جاتی ہے۔ لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ میں آپ کے ساتھ زندگی گزاروں، اور نہ ہی میرے گود میں کوئی بچہ ہے۔ ابھی تو آپ کے بھائی کی قاتل کی بہن ہوں، تو اپنا انتقام پورا کر لیں اور اس علاقے کی رسموں کا جشن منائیں۔ ایشل تو دہاڑتی ہوئی بولی تھی، میں تم سے محبت بس بہت ہو گیا۔ محبت کا تو نام بھی اپنی زبان سے مت لیجیے گا، یہ بہت پاکیزہ احساس ہے۔ مجھے آپ کے اس کھیل کا پتہ ہے 2 دن آپ جھوٹا ڈھونگ رچائیں گے، محبت کریں گے، میری پرواہ کریں گے، پھر میرے منہ سے اپنی محبت کا اظہار کروائیں گے اور پھر مزے لے کر پھر اپنے بھائی کا خون یاد آ جائے گا آپ کو۔ لیکن ایک بات آپ میری کان کھول کر سن لیں شاہزر یوسف زئی، مجھے اگر عزت اور محبت میں سے دونوں کا انتخاب کرنا پڑے نا تو میں عزت کو چنوں گی، کیونکہ عزت کا پلڑا محبت کے پلڑے سے بہت بھاری ہے، اور جس دن آپ مجھے عزت دیں گے نا اس دن میں محبت تو کیا خود کو آپ پہ وار دوں گی۔ پھر آپ ان باتوں کے قابل نہیں ہیں۔ وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال چکی تھی، جبکہ شاہزر اسے صبح سے پورا بازار گھما کر لایا تھا، اس نے ہر چیز لا کر دی۔ ایشل کی خالی نظریں اور کوئی جواب نہ پاتا دیکھ کر ہر چیز لے کر دی، کپڑے، شال، چپل وغیرہ ہر چیز لے کر دی تھی، پھر بھی اسے کسی بات کی خوشی نہ ہوئی تھی۔ وہ اسے اس لیے لے کر گیا تھا کہ اس کا موڈ اچھا ہو جائے۔
لیکن اب وہ ایسی باتیں کر کے دل دکھا چکی تھی۔ وہ دل برداشتہ ہو کر جانے لگا۔ اسے دکھ اس بات کا نہ تھا کہ وہ چائے سے انکار کر دے، وہ صاف انکار بھی تو کر سکتی تھی، لیکن اس کی منفی سوچوں پہ شاذر کا دل میں چوٹ پڑی تھی۔ وہ اس کے بارے میں ایسا سوچتی تھی، اگر آپ مجھ سے اتنی محبت ہی کرتے ہیں تو مجھے اس نام نہاد بندھن سے آزاد کر دیں۔ وہ نکلنے لگا جب پیچھے اس کی اگلی بات پر شاذ اور یوسف زئی کے قدم جکڑ گئے تھے۔ کیا بکواس کی ہے تم نے ایشل؟ یوسف زئی بہت بکواس سن لی میں تمہاری۔ اس کی دھاڑتی ہوئی آواز ایشل میر خان کا کام تمام کر گئی تھی۔ شاذر نے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے دیوار کی جانب لگی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر تمہیں مجھ سے جدا ہونے کا اتنا ہی شوق ہے نا تو سفید جوڑا پہن لینا، پر طلاق کا نام اپنی زبان سے مت لینا۔ اس کی کشادہ گندمی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ ایشل خوفزدہ کھڑی تھی کیونکہ شاذر اور اس میں انچ بھر کا فاصلہ بھی نہ تھا۔ بے شک تم وانی میں آئی تھی، تم پہ ظلم بھی بے انتہا ہوئے ہیں، میں اس کا مداوع کروں گا، لیکن اگر طلاق کا لفظ بھی تمہاری زبان سے نکلا تو تمہاری لاش کی بھی خبر کسی کو نہ ہوگی۔ وہ اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے گھمبیر لہجے میں بولا تھا، جبکہ ایشل کو لگا کہ وہ مرنے والی ہو گئی ہے۔ اس کی گرم سانسیں محسوس ہوتے دیکھ کر وہ مذمت کرنے لگی تھی۔ چائے نہیں دی تو آج مجھے ویسے بھی تمہاری کمی محسوس ہو رہی ہے۔ بے شک چائے نہ ملے، تم تو مل گئیں، ویسے بھی تمہیں دیکھ کر میری ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ وہ اپنی شال جسے کندھوں پر دی خود کو اور اسے ڈھانپتا ہوا بولا تھا، میں چائے بنانے جا رہی ہوں، ہٹیں پیچھے سے۔ شاذر یوسف زئی کی بے باک باتیں سن کر اس کا اپنے لمبے لیکچر پر لعنت بھیجنے کا دل کر رہا تھا جو وہ اتنی دیر سے کر رہی تھی۔ اسے اچھا تھا وہ اسے چائے بنا کر دے دیتی، اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتی۔ اپنے اناری چہرے کو لیے وہ کچن کی طرف بھاگی تھی، جبکہ اس کے شرم سے سرخ چہرے اور اس کو بھاگتا دیکھ کر شاذر کے عنابی لبوں سے ایک قہقہ برآمد ہوا تھا۔ یہ تم چائے بنا رہی ہو یا پائے؟ وہ جو جلدی جلدی چائے بنا کر کپوں میں ڈال رہی تھی، اونچی آواز پر گرم چائے اپنے ہاتھوں پر گرا بیٹھی۔ اس کی چیخ سنتا شاذر یوسف زئی جلدی سے اس کی طرف بھاگا تھا، لیکن جب تک وہ اس تک پہنچا تھا اس کا ہاتھ بہت ریڈ ہو چکا تھا اور اس کا منہ ضبط کرتے کرتے لال ہو گیا تھا۔ شاذر یوسف زئی وقت کی تاخیر کی اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا گیا، اس کا درد کا احساس کم ہو جائے۔ اس کے سفید ہاتھوں پر ریڈش سی ہو گئی تھی۔ شاذر نے ایشل کی طرف دیکھا تو جو بے آواز رو رہی تھی۔ شاذر نے ہلکا سا اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کے آنسو صاف کیے اور اسے ساتھ لگاتا کمرے میں آ کر اسے صوفے پر بٹھایا۔ بیڈ کی دراز سے ایک ٹیوب نکال کر اس کے ہاتھوں پر لگائی۔ تم آرام سے ہاتھ کو موو نہیں دینا، درد ہوگا، بیٹھو، میں کھانا تو لے آؤں گا، پھر چائے کا سوچیں گے۔ وہ اسے ہدایت دیتا باہر نکلا تھا۔ یہ فنش کرو، مجھے پتا ہے کہ تم نے لڑائی کے چکر میں کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اندر آیا تھا، جس کے ہاتھ میں بوائل انڈے اور ہلدی والا دودھ تھا۔ وہ اس سے دیتے حکمانہ انداز میں بولا تھا، میں نہیں پیتی، وہ ناک چڑھا کر کہنے لگی۔ اس کے چہرے کے زاویے دیکھ کر وہ خود کو روک نہ پایا اور جھک کر میٹھی اور پیار بھری شرارت کر گیا، جس بنا پر ایشل بالکل سمٹی تھی۔ وہ بالکل اس کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ دودھ آ گیا کیا جو اس نے 2 منٹ نہ تھاما؟ لے لو، نہیں تو یہ نہ ہو مجھے اس کے بدلے میں کچھ دینا پڑے۔ وہ آنکھ ہی آنکھ ونک کرتا وارن بھرے انداز میں بولا تھا، جس کا اتنا بدلا سا لہجہ لے کر انڈے کا ایک پیس اٹھا کر کھایا اور دودھ کا گلاس جلدی سے ختم کیا تاکہ وہ اس کے پاس سے اٹھ جائے۔ لیکن وہ اس کے اور قریب ہو گیا، جس کی وجہ سے ایشل کو بہت الجھن ہوئی۔ مجھے نیند آ رہی، پلیز مجھے سونے دیں۔ وہ دودھ کا گلاس اسے دیتی اوہ یہ کہتی ہوئی ناگواری سے دور ہوتی ہے، اپنے اوپر کمفرٹ اوڑھ گئی تھی، جبکہ اس کی اس حرکت پر شاذر یوسف زئی نے لب بھینچ لیے اور گلاس اور ٹرے اٹھا کر کچن میں رکھنے گیا۔ وہ 5 منٹ بعد کمرے میں دوبارہ آیا تو وہ سو رہی تھی۔ اس کی گردن واضح نظر آ رہی تھی۔ اس کی نظر شفاف گردن پہ پڑی، جس پہ زخموں کے نشان کافی گہرے تھے، جو کہ اریبہ کے مار کے تھے۔ شاذر ویسے تو کپڑے چینج کرنے جا رہا تھا، لیکن اس کے زخموں پر جب نظر پڑی تو اس کے پاس آ بیٹھا۔ کچھ دیر تو اس کے زخموں کو نشانات دیکھتا رہا، پھر ہلکے اس پہ جھکتا اس کے گردن کے زخموں پر لب رکھ گیا تھا اور کتنی دیر اس کو محسوس کرتا رہا، پھر اس کی بند آنکھوں پہ باری باری لب رکھے، اس کی پیشانی پہ ہلکا سا بوسہ دیا اور اس کے بھینچے لبوں کو دیکھتا جو ایک دوسرے سے بہت زور سے بھینچے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اس کی گستاخیوں کو جان گئی، وہ اس کی نیند میں بھی چالاکی دیکھ کر مسکرایا تھا۔ تمہارے بھائی کے سے دشمنی جگہ، لیکن میں تم تک کوئی خروش نہیں آنے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے اپنے آپ سے۔
اس کی گردن کے زخموں کے نشانات دیکھ کر اس پہ لب رکھتا خود کو عہد دے بیٹھا تھا۔ افق زکوان کا رویہ انیبیہ کے ساتھ بہت اچھا تو نہ تھا پر پہلے سے بہتر تھا، لیکن پھر بھی اس کی ناک کو طنز مارنے والی عادت نہیں گئی تھی۔ انابیہ خود ہی اس سے فاصلہ رکھتی تھی اور اول تو اس کے قریب آتا ہی نہیں تھا، لیکن اگر وہ کبھی اسے ستانے کے لیے اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیتا تو وہ اسے اچھل کر دور ہو جاتی جیسے افق زکوان کوئی بھوت ہو۔ کبھی کبھی توفیق زکوان بھی اپنے اگنور کرنے پر اپنے رویے کو نرم رکھتا، لیکن پھر اسے اس پر غصہ بھی آ جاتا۔ ابھی بھی یہی ہوا۔ وہ رات کا کھانا لگا رہی تھی، ارحم اندر سو رہا تھا، آنکھوں نے پہنے خوابوں کے گہنے، خوشیوں کی غم کا ہار اٹھائے، خوشیوں کی رمجھم پیار کے موسم آئے، مگر کیوں راس نہ آئے؟ زندگی ہے، زندگی سے ہے گلہ پھر بھی ہمیں جینا تو ہے۔ ارحم کچن میں آیا، جس نے باٹل گرین جس پہ ہلکی ہلکی کڑھائی ہوئی تھی دوپٹہ اپنے کام والے انداز میں باندھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے لمبے بالوں کو پونی لگائی ہوئی تھی۔ وہ گانا گا رہی تھی، نہ اس کی آواز بہت پیاری مگر درد بھری تھی۔ ارحم زکوان اس کی آواز سننے کی غرض سے وہیں کھڑا ہو گیا۔ وہ خاموش ہوئی تو ارحم زکوان دبے دبے چلتا اس کے قریب پہنچ کر اسے پیچھے سے ہگ کر کے اس کے کندھے پہ سر رکھ دیا۔ انابیہ جو اپنے آپ میں اتنی گم تھی کہ اس کے لمس پہ اس کا جسم تپنے لگا، وہ اس کے حصار سے نکلنے کے لیے تڑپ رہی تھی، لیکن اس کے مضبوط گرفت پہ نہ نکل سکی۔ پلیز چھوڑیں مجھے، وہ التجا کرتی بلند آواز میں چیخی، لیکن ارحم زکوان کو ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اگر نہ چھوڑوں تو؟ وہ چیلنج زدہ آواز میں بولا تھا۔ میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے، نہیں تو میں قتل کر دوں گی آپ کو، وہ تنگ آتی ہوئی بولی تو اس کی قتل والی بات پر ارحم زکوان میں ہوش و حواس میں نہ رہا۔ تم لوگوں نے ایک بندے کی جان کو کتنا سستا سمجھا ہوا ہے۔ اس کا تو مجھے اندازہ تھا، لیکن اتنا زیادہ گھٹیا پن نہیں دیکھا تھا، اس کے ہاتھوں میں چھری دیکھتے ہوئے بولا۔ اپنے عاشق کے ساتھ مل کر انجوائمنٹ میں اور کتنے قتل کیے ہیں؟ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ وہ میرا مرحوم شوہر تھا، نکاح خواہ تھا اس کا اور میرا۔ وہ اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ لیکن آپ کی ذہنیت بہت ہی گھٹیا ہے، جو کبھی قاتل تو کبھی بد کردار کہہ کر مجھے داغدار کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ بیوی ہوں میں آپ کی۔ کم از کم یہی سوچ لیا کریں کہ میں آپ کی دوست کی بہن ہوں۔ اگر آپ کو میری پہلی شادی سے مسئلہ تھا تو انکار کر دیتے۔ میں ہر طرح سے کوشش کرتی ہوں، لیکن آپ کی بیزارگی میں نہیں ختم کر سکتی۔ آپ سائیکٹرسٹ کو علاج کروائیں، مہربانی کر کے میری زندگی عذاب نہ بنائیں۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نے کیا کہہ دیا۔ اس کا ضبط ٹوٹا اور پھر ٹوٹتا ہی چلا گیا۔ زندگی عذاب میں نے نہیں، تم نے میری بنائی ہوئی ہے انیبہ زمان، یاد رہے وہ رات جب میں نے تم لوگوں کی منتیں کی تھی کہ میری بیوی کی کنڈیشن خراب ہے، میں کسی کے آگے نہ گڑ گڑانے والا تم لوگوں کے سامنے گڑ گڑایا تھا کہ مجھے لفٹ چاہیے۔ اس رات مجھے لفٹ نہیں چاہیے تھی، مجھے میری بیوی کی زندگی چاہیے تھی۔ میں نے اس رات فریاد کی تھی کہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، پلیز میرے ساتھ میری بیوی کو چل کر دیکھ لیں، لیکن تم لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میری بیوقوفی حد یہ تھی کہ اس ٹھنڈی سڑک پہ میں نے تم لوگوں سے اپنی بیوی کی زندگی کی بھیک مانگی۔ اگر اپنے اللہ سے مانگتا تو وہ دے دیتا، لیکن ایک دفعہ بھی تم اور تمہارے سو کالڈ مرحوم شوہر کے ضمیر نے ملامت نہ کی۔ ہم نے کسی کی خوشیاں چھین لی ہیں۔ اس رات ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ اپنی بیوی کو تھوڑی دیر پہلے لے آتے تو ہم کچھ کر لیتے، لیکن سوری، ہم آپ کی وائف کو نہیں بچا سکتے۔ اس رات میں نے انیبہ زمان اپنی وائف کو نہیں، اپنی لائف کو کھویا تھا۔ جس اندھیرے سے وہ ڈرتی تھی نے ان اندھیروں میں جا بسی۔ لیکن انابیہ یوسفزئی، میری یہ بات میں نے تمہاری زندگی اور تمہارا مقدر کو اندھیرا نہ کر دیا تو میرا نام بھی افق زکوان نہیں۔ وہ یہ کہتا اسے دھکا دیتا چلا گیا اور پیچھے اس کا سر کچن کے کیبنٹ کے ساتھ لگا تھا۔ وہ بھی اس رات کی منظر میں ایسی کھوئی کہ سر پہ اٹھتی ٹیز بھی کم لگی تھی اسے۔ پلیز آ جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ ارحم کو اپنے ساتھ زور سے بھیجتی ہوئی بولی، کیونکہ ارحم زکوان کل والے واقعے کے بعد گھر نہیں آیا۔ اس نے کل پوری رات پشیمانی میں گزاری، بھلے اس کا قصور نہ ہو۔ وہ اس رات والے قصے کو سوچتی اتنی ہی پریشان ہوتی رہی تھی۔ اس رات نہ تو وہ ہوٹلنگ پہ گئے تھے نہ لانگ ڈرائیو پہ، کیونکہ جس طرح کا سخت ان کا فیملی بیک گراؤنڈ تھا، اس طرح ان کو گھومنے پھرنے کی اجازت نہ تھی۔ انابیہ کو بخار تھا۔ اماں کے بہت زیادہ اصرار پر انابیہ ریحان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی۔
بھلے اس کے ساتھ نکاح جیسا مضبوط رشتہ تھا، لیکن وہ بہت محتاط ریزرو طبیعت کی مالک تھی۔ اس رات اس اجنبی کی تکلیف پہ وہ دوریان یوسفزئی سے اتنا لڑی تھی کہ اگر اس کے ساتھ 2-3 بندے ہوتے تو کیا میں تمہیں بچاتا؟ کیا پتا وہ کس مقصد سے آیا تھا۔ جس طرح کے حالات ہیں نا، تو مجھے اعتبار نہیں، میری یہ بات یاد رکھنا۔ روتی شکل پہ کبھی مت جانا، مجھے تمہاری عزت کی پرواہ تھی۔ مجھے کچھ بھی ہو جاتا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ یہ 2 گھنٹے کی مووی نہیں ہے کہ میں ہیرو بن کر تمہیں بچا لیتا، یہ حقیقت ہے۔ انور، حقیقتس میں بہت تلخ ہوتی ہیں۔ یہاں اگر انسان ہوش سے نہ جوش سے کام لے تو پوری زندگی کا تختہ الٹ جاتا ہے۔ وہ کبھی نان سیریس رہنے والا ریان اسے زندگی کی حقیقت بتا رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد انابیہ نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، لیکن انابیہ کا ضمیر مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ کل سے اس واقعے کا سوچ کر دماغ پھٹ رہا تھا۔ اس نے ارحم کو فیڈ کروا کر سلا دیا تھا۔ باہر موسم بھی خراب ہو رہا تھا اور حد تو یہ ہوئی کہ لائٹ بھی چلی گئی۔ انابیہ کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ کتنا کچھ برداشت کرتی تھی، ایک نازک سی لڑکی۔ یا اللہ میری مدد کر، ارحم کے سینے سے لگائے اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی کہ اتنے میں اسے مین گیٹ کی کھلنے کی آواز آئی۔ وہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اسے یہ سوچ کر خوف آنے لگا کہ اگر کوئی ڈاکو ہوا، لیکن اس سے زیادہ اس کی ہمت نہ ہوئی۔ اندھیری رات تھی اور ارحم اس کے پاس ارحم کی امانت تھا۔ وہ مر کر بھی اس کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے اس پہ بے بنیاد جرم کا الزام تھا۔ جب اپنے کمرے کا دروازہ اسے کھلتا ہوا محسوس ہوا تو وہ سائڈ ٹیبل سے لیمپ اٹھانے لگی، لیکن جانی پہچانی آہٹ پر اس کی سانس میں سانس آئی۔ اس نے ارحم کو بیڈ پر لٹایا اور دوپٹے کی پرواہ کیے بغیر ارحم ذکوان کے سینے سے جا لگی۔ کہاں تھے آپ؟ مجھے اور اپنے بچے کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میری بے شک آپ کو پرواہ نہ تھی، پر اپنے بیٹے کا تو خیال کرتے۔ اگر اس کو کچھ ہو جاتا تو اگر کوئی میرے ساتھ برا کر جاتا تو آپ کی ضمیر کو ملامت نہ ہوتی؟ وہ اچکیاں لیتی ہوئی بولی تھی، جبکہ دوسری طرف ارحم ذکوان ساکت کھڑا تھا۔ اس کا نرم غزار وجود ہچکولیوں کی زد میں تھا۔ وہ خود سے کہیں لڑتا رہا۔ ارحم ذکوان ان کے دل کو بے شک انابیہ زمان سے لاکھ اختلافات کیوں نہ ہوں، اس سے نفرت کرتے وہ بے سکون ہو گیا تھا۔ اس وقت اس کا نازک وجود، اس کے باتیں سن کر ارحم ذکوان کا دماغ سائیں کرنے لگا۔ وہ اس کی عزت تھی، اسے اپنے اوپر افسوس ہوا تھا۔ وہ کیوں اپنے بچے اور اس نازک لڑکی سے غافل ہو گیا؟ یہ سوچ کر واقعی اس کے ساتھ کچھ برا؟ یہ خیال آتے ہی انابیہ کو زور سے خود میں بھینچ گیا۔ کچھ نہیں ہوا، میں ہوں نا تمہارے پاس، وہ اس کی پیشانی پہ لب رکھتے ہوئے بولا تھا۔ آپ میرے پاس تو ہیں، پر میرے ساتھ نہیں ہیں، اس کی سسکیوں بھری آواز آئی تھی۔ انابیہ زمان میں تمہارے ساتھ بھی ہوں اور تمہارے پاس بھی ہوں، میرے بے شک تم سے جتنے بھی اختلافات صحیح، نفرتیں صحیح، لیکن یہ کبھی مت سوچنا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی برا ہونے دوں گا۔ باقی کی ناول نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔